اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن استفہامیہ کیا فا عطف کا پس ترجمہ ایسے ہو پس کیا ٹھیک ہے جی من جو کوئی جس کسی نے مطلب فاعل لیکن یہ جملہ اور انداز میں ہے من کس چیز کا اسسا یؤسس تاسیسا کسی چیز کی بنیاد رکھنا بنیاد کا مطلب کیا ہوتا ہے فاؤنڈیشن کرنے آغاز کرنا کسی چیز کا ٹھیک ہے جس کسی نے بنیاد رکھی من اسسا جس کسی نے بنیاد رکھی بنیانا جس کسی نے بنایا بنیانا عمارت کو یہ ہو گیا مفعول حالت نصب بنیانا اس کی یعنی کہ اسس بنیانہ جس کسی نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی جو عمارت وہ تعمیر کر رہا ہے جو کچھ وہ تعمیر کر رہا ہے اس کی اس نے بنیاد رکھی اعلیٰ پر یا اوپر کس چیز پر جی تقوی من اللہ تقوی پر جس نے بنیاد رکھی ٹھیک ہے جی تقوی ایک ٹرمینالوجی ہے یعنی اس نے اللہ کی رضا اس کی ناراضگی سے بچنا اس کی بنیاد پر من اللہ ہی من حرف جر تھا اللہ بھی حرف جر ہے ٹھیک ہے جی تقوی یہاں پہ گو کہ یہ مبنی ہے ایسے اسی شکل میں آتا ہے لیکن یہ بھی مجرور ہے اور من اللہ ہی یہ بھی حرف جر ہے اس نے بھی اللہ کو مجرور کر دیا اللہ تقوی من اللہ ہی اللہ کی طرف سے یا اللہ کی جانب یا اللہ سے تقوی کی بنیاد پر اس نے بنیاد رکھی اس کی اپنی عمارت کی ورضوان اور اب یہ من اللہ کا جو ہے نا یہ یہاں پہ ہے کس چیز پر بنیاد رکھی پہلی چیز اللہ کی تقوی پر اور دوسری چیز رضوان نن آ گیا تو پتہ چلا یہ حرف جر نے اس کو مجرور کر دیا یہ مجرور ہوا تو یہ واو عطف ہے اللہ پر اور اللہ کی رضامندی یعنی ناراضگی سے بچنا اللہ ناراض نہ ہو جائے یہ تقوی ہے اور رضوان اللہ کو راضی کرنا یعنی دونوں کا مفہوم کیا ہو گیا جی یعنی گناہ سے بچنا اور رضوان نیکی کرنا ٹھیک ہے جی نیکی کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان جس کسی نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی پر اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اب اس ساری بات کا جواب کیا ہے خیر خبر آ گیا جی بہتر ہے بہتر ہے کہ آگے سوالیہ نشان ڈال دیا کیوں استفہامیہ سے بات شروع ہوئی تھی کیا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی پر اور اللہ کی رضامندی پر وہ بہتر ہے یا من وہ بہتر ہے جس نے
وہ بہتر، یہ بریکٹ میں، یعنی کہ وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے من جس نے اسسا، جس نے بنایا یا بنیاد رکھی، بنیانہ، یہ پھر نصب میں آ گیا، فعل رکھنا، یہ اس کا اسسا کا فاعل من، کیونکہ یہ من کی آگے خبر چل رہی ہے، لیکن فاعل اس کا بن گیا کس نے، اس نے، جس نے بنیاد رکھی تھی، یہ فاعل ہو گیا، یہ اس کا فعل ہو گیا، اور بنیانہ اس کا مفعول ہو گیا، یعنی عمارت کو بنایا ہوں اپنی، جس کسی نے اپنی عمارت کو، جس نے عمارت بنائی، اعلیٰ پر یا اوپر، شفا کس چیز کو کہتے ہیں؟ شفا گڑھے کو کہتے ہیں، گڑھے کے اوپر، اعلیٰ شفا گڑھا۔ اب یہ دیکھیں اعلیٰ کیا ہے، حرف جر، شفا یہ مضاف ہے، اور یہ آگے مضاف الیہ چل رہے ہیں، جرفن یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ کیسے پتہ چلا؟ مجرور ہو گیا، مجرور اعلیٰ کے بعد ہی آتا ہے، تو یہ اعلیٰ کے بعد جو شفا ہے یہ بھی مجرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی شکل ایسی ہے، اعلیٰ شفا گڑھے کے اوپر، جرفن، کنارہ تو ویسے شفا کا مطلب ہے کنارہ، جرف شفا کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اور بھی صورت آپ کو یاد ہے جس میں یہ لفظ استعمال؟ سورہ آل عمران، جرف کہتے ہیں کسی ایسی جگہ کو پانی کے کنارے، مٹی کی ایسے آگے نکلی ہوئی جگہ جس کے نیچے سے پانی مٹی بہا کے لے گیا ہو اور وہ اوپر ایسے ایک چھجا سا بنا ہوا ہو، یعنی اوپر اس کی شیڈ جس کو ہم کہتے ہیں، گھر کا شیڈ نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے نیچے سے پانی ساری چیز کو کمزور کر دیا۔ ہاں جی، اس کو آپ کیا کہیں گے جی؟ ویسے ترجمے میں اندر چھجا ہی لکھا ہوا ہے، تو چھجا مین کے شیڈ جس کو ہم کیا کہتے ہیں، وہ آگے نکلا ہوا کنارہ جو ہوتا ہے، جرفن کنارہ، چھجا، ہارن ہارن کیا جی؟ ہا واو رے، ہارا یہورو، اس کا مطلب ہے گرنا، آرا یہورو کا مطلب کیا ہے جی؟ گرنا۔ اب اس سمے فاعل تھا ہائرن، لیکن استعمال یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہوتا ہے ہارن، ہائرن گرنے والا، ہارا یہورو ہائرن گرنے والا، ہارن گرنے والا، چھجا جرفن ہارن گرنے والا، کنارے کا، شفا جرفن گڑھے کا، چھجا شفا جرفن ہارن، وہ جو چھجا تھا اس پانی کے اوپر، گڑھے کے اوپر جو چھجا تھا وہ گرنے والا ہے، گرنے والا چھجا جو ہے نا، اس کے اوپر اس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی، یعنی عمارت کی بنیاد تو کسی پختہ جگہ پہ رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی عمارت، حتیٰ کہ سمندر میں بھی چیزیں بنتی، ریگستان میں بنتی، تو پہلے زمین کھود کے کہاں جاتے ہیں جہاں زمین مضبوط اور پختہ۔ اب منافقوں نے جو مسجد بنائی ہے وہ گرنے والے چھجے کے
کنارے پر جا کے بنا دیا اس نے. کیا ترجمہ لکھا ہوا جی اس کے چھجے کا؟ کس کا جی؟ تو جروف ہارن گرنے والا شجا، پھر کیا ہوا جی؟ فا پس یہ انہارا بنا، لیکن فا کی وجہ سے پھر اس کا جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. فنہارا، یہی ہارا اور یہورو سے جو ہارن بنا تھا، یہ جب باب انفعال میں گیا تو کیا بن گیا؟ انہارا ینہارو. انہیارن، خود کسی چیز کا گر پڑنا، خود گرنا، یعنی کسی شے کا گر پڑنا. تو انہارا پہلا واحد ماضی کا مذکر کا صیغہ ہے، وہ گر پڑا. ٹھیک ہے جی، ماضی کا صیغہ ہے وہ گر پڑا. تو ہارن، جروف ہارن گرنے والا چھجا، اس کے کنارے پر، گڑے کے کنارے پر، اس کے کنارے پر، ٹھیک ہے جی، اس گڑے کے چھجے کنارے پر، گرنے والے چھجے گڑے کے کنارے پر اس نے جو عمارت تعمیر کی، جس نے فنہارا، فا پس انہارا گر پڑی، بھی بعض عربی کا مطلب بعض عربی ساتھ ہی، اس کے ساتھ. کس کے ساتھ جی؟ وہ یہ بھی گر گیا، چھجا بھی گر گیا، عمارت بھی گر گئی، اور جس نے عمارت تعمیر کی تھی وہ بھی. یعنی یہ کہاں پہ بنی ہے جی؟ ہاں جی، ہاں جی، کیونکہ یہ اس کے ساتھ ہی گر گیا. کس کے ساتھ جی؟ جروفی. اور یہ بنیان گر گئی. فنہارا، بس وہ گر گئی، وہ چھجا گر گیا. کس چیز کے ساتھ؟ یہ ہی اس کے ساتھ، یعنی بنیان کے ساتھ، اس عمارت کے ساتھ وہ چھجا بھی گر پڑا. جروفن فنہارا، وہ گرنے والا تھا چھجا، فنہارا پس وہ گر پڑا، بھی اس عمارت کے ساتھ. چھجا گرا، ساتھ عمارت بھی گر گئی، ساتھ بنانے والا مستری بھی وہ بھی گیا اس کے ساتھ، سارے کے سارے. تو یہ گڑا کہاں جا رہا ہے جی؟ نیچے میں ناری، یہ حرف جر تھا، اس نے اس کو مجرور کیا، لیکن نارن نہیں آیا، نار ہی آیا. تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف ہے، اس کی نسبت ہے، کسی عام آگ نہیں ہے، اس کی کوئی نسبت ہے، مضاف ہے جس کی طرف نسبت دی جائے. تو یہ نار کون سی نار ہے جی؟ جہنما، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، یہ زیر قبول نہیں کرتا، تو ترجمہ اس کا پھر بھی ایسے کریں گے، جہنم کی آگ میں. یعنی وہ چھجا گر پڑا عمارت کے ساتھ ہی جہنم کی آگ کے اندر. واللہ، اور اللہ ہے، مبتدا، خبر اس کی کیا ہے جی؟ لا نہیں، یہدی، ہدا یہدی، ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا، وہ رہنمائی کرتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے. لا یہدی، وہ ہدایت نہیں دیتا ہے. کس کو ہدایت نہیں دیتا؟ القوم ظالمین. یہ دونوں کیا بن گئے جی؟ معرفہ، قوم، نسب،
اور جمع، اور یہ جمع، ہاں جی، اور مذکر مذکر یہ مرکب توصیفی بن گئے. چاروں شکلیں اس میں ایک جیسی ہو گئیں تو مرکب توصیفی یعنی ظالم لوگوں کو کیسے جی؟ القوما نصب تھا تو یہ مفعول ہے کس چیز کا؟ ہدایت کا. کس کو ہدایت نہیں ملتی جی؟ ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت. یہ ظلم سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ عدل کے الٹا، یعنی کہ یہ شرک بھی وہاں پہ ہو رہا ہے، منافق وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں. تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان میں لوگوں کو پھیلایا ہوا ہے، اور سب سے قیمتی چیز کیا کہتے ہیں کہ ٹائم از مور دین منی. انگلش کا ایک محاورہ ہے، ٹائم از مور دین منی. دولت بڑی قیمتی ہوتی ہے لیکن وقت اس سے بھی، وقت کم ہوتا ہے نا، تو کم وقت کے اندر فٹافٹ آپس میں مشورہ کر کے جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں عام طور پہ جو لوگوں کے اندر منفی جذبے ہوتے ہیں نا ان سے غلطی ہوتی ہے. تو لا یزال، اس کا آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں جی؟ زال یزال، زائل ہونا، ختم، کسی چیز کا زائل ہو جانا، ختم ہو جانا، زوال پذیر ہو جانا. ٹھیک ہے جی. اب یہ دونوں لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوتے ہیں. زالا وہ زائل ہوا، جب بھی قرآن میں زال آئے گا اس کے پیچھے آئے گا ما زال، اور جب بھی یزالو آئے گا اس کے پیچھے لا یزالو آئے گا، اس لیے کہ ما جو ہے یہ ماضی کی نفی ہے. ما کیا جی؟ ماضی میں کسی چیز کی نفی کرنی ہو تو ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مضارع میں کسی چیز کی نفی کرنی ہو تو لا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو لا یزالو وہ زائل ہوتا ہے، لا یزالو وہ زائل نہیں ہوتا. پھر آہستہ آہستہ یہ کسی چیز کو، جو چیز زائل ہی نہیں ہوتی، زوال پذیر ہوتی ہی نہیں، تو پھر یہ چیز کس چیز پہ بولا جانے لگا؟ ہمیشہ کے، کہ فلاں چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی، یہ چیز ہمیشہ رہے گی. تو لا یزالو یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہمیشہ رہے گی. امارت کا ذکر ہو رہا ہے نا، لا یزالو. ٹھیک ہے جی. لا یزالو وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. کیا چیز ہمیشہ کے لیے رہے گی جی؟ بنیانو پیش آ گئی حالت رفع میں. ٹھیک ہے جی. یا وہ جو ہے نا وہ چیز ہمیشہ رہے گی. اس کا فاعل کیا آ گیا؟ بنیانو. امارت، بنیانو ہم، ان کی امارت. مرکب اضافی بن گیا. بنیان ہم، بنیان اسم ہے اور ہم ضمیر ہے. اسم اور ضمیر مل کے کیا بن گیا جی؟ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی. ترجمہ ایسے ہوگا ان کی عمارت کے کاکی کا اضافہ. لا یزال بنیانہم ہمیشہ رہے گی ان کی یہ عمارت. کون سی عمارت؟ اب اس کی صفت آ رہی ہے. عمارت کون سی؟ الذی وہ جو بنا یبنی، بنا یبنی کسی چیز کو تعمیر کرنا، اسی سے بنیان ہے نا. عمارت تعمیر کی ہوئی چیز کیا ہے؟ بنیان. بنا کا مطلب اس نے تعمیر کی، اس نے بنائی. اور مؤلف بولو نا جی، جمع کا ہے، جو انہوں نے بنائی. اب یہ صفت ہے کس چیز کی؟ بنیان کی.
لا یزال بنیانہم الذی بنوا، ہمیشہ رہے گی وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، یعنی مسجد الضرار انہوں نے بنائی، منافقین نے۔ یہاں پہ ہم کا صیغہ جو ہے ہم اس کے اندر چھپا ہوا ہے، مستتر ہے، یا یہ بھی ہم چھپا، یہ سامنے یہ تو یہ منافقین کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو منافقین نے عمارت بنائی ہے وہ ہمیشہ رہے گی، کیا رہے گی جی؟ ریبتن، رابا یریبو، رابا یریبو ریبا، رابا اس نے شک کیا، یریبو وہ شک کرتا ہے۔ اب اس کے دو جو ہے نا جی وہ اس میں ذات آتے ہیں، ایک آتا ہے ریب، ٹھیک ہے جی، اور ایک آتا ہے ریبا، ریب اور ریبا، ٹھیک ہے جی۔ دونوں کا معنی کیا ہے؟ شک، تردد، ٹھیک ہے جی، دونوں کا معنی یہی ہے، دونوں اس میں ذات ہے۔ تو یہاں پہ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ریبتن، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کیا ہے؟ حالت ہے، کس حالت میں یہ رہے گی ہمیشہ؟ کس حالت میں رہے گی جی؟ شک پیدا کرنے والی حالت میں، یعنی ہر وقت وہ شک ہی پیدا کرتی رہے گی۔ ریبتن فی قلوبہم، فی ان کے دلوں میں شک پیدا کرتی رہے گی وہ عمارت، شک کو بڑھاتی رہے گی، فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر، اللہ سوائے۔ اچھا یہ بتائیں جی کہ یہ عمارت ہمیشہ شک کیسے پیدا کرتی رہے گی دلوں کے اندر؟ دیکھیں جی شک پیدا کرنے کی وجہ یہ ہے، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ فرقے کی بنیاد پر جو چیز بنے گی، فرقے کی بنیاد پر، اس میں قرآن حدیث وہ پڑھائے جاتے ہیں کہ نہیں پڑھائے جاتے؟ پڑھائے تو جاتے ہیں، لیکن ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے قرآن پڑھتے ہوئے، وہ قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہوتا ہے یا فرقے کو؟ وہ قرآن میں سے صرف ان چیزوں کو پڑھاتے ہیں جو ان کے فرقے کو سپورٹ کرتی ہیں، صرف وہی باتیں پڑھاتے رہتے ہیں، گھوم گھوم کے ادھر آئیں گے تو اور زور دیں گے یہ۔ اور حدیثیں بھی کون سی لیتے ہیں؟ جو ان کے فرقے کی سپورٹ کی ہو۔ سب سے بڑی بات آج آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھی، ہاتھ ادھر باندھے، کبھی ادھر باندھے، کبھی کہاں میں باندھے، کبھی اونچی آمین کہی، کبھی اونچی آمین نہیں کہی، کبھی رفع یدین کیا، کبھی رفع یدین۔ اب ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے جی کہ بغیر رفع یدین کی نماز ہو نہیں سکتی، دوسرا کہتا ہے کہ رفع یدین کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ اب ایک اپنے حق میں دلائل لے کے آ رہا ہے، دوسرا اپنے حق میں لے کے آ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی کہ آمین بالجار ہے ہی ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں، دوسرا کہتا ہے جس نے آمین بالجار کی اس کی نماز نہیں۔ تو دونوں نے اپنے اپنے ان چیزوں کے انبار لگائے ہوئے، کوئی کہتا ہے جی اس طرح کھڑے ہونا، کوئی ایسے بیٹھنا ہے، کوئی فلاں پڑھنی ہے، یہ نہیں پڑھنی جی وہ پڑھنی ہے، یہ جھگڑے مچے ہوئے۔ تو ہر بندہ اپنے فرقے کی سپورٹ میں کہیں نہ کہیں سے کوئی قرآن کو حدیث کو لا رہا ہے، تو جو اصل روح ہے قرآن حدیث کی وہ ختم۔ اچھا اب جتنے بندے بھی سپورٹ کرتے ہیں نا جی کسی ایک فرقے کو اور باقی فرقوں کی مخالفت میں، اب ان کو اپنے فرقے کے خلاف پتہ ہے کیا کچھ آیات ملتی ہیں قرآن میں، کچھ احادیث ملتی ہیں۔ جب یہ حدیث اور آیات ملتی ہیں نا تو ان کا جو وہ تفرقہ بازی ہے نا ان کے دل کے اندر چھپی ہوئی، یا اپنے فرقے کی محبت ہے، وہ اس آیت یا حدیث کی طرف اسے جانے نہیں دیتے۔ پڑھ لیتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے،
لیکن وہ صرف جائے گا نہیں، کیونکہ اس کے اپنا ایک فرقہ ہے، فرقے کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن اس کا دل کیا گواہی دے گا کہ یہ آیات اور یہ احادیث کیا ہیں؟ صحیح ہے تو ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا دل کہہ رہا ہے کہ آیت تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اب اس کے دل میں یہ کھٹکا لگے، دل میں کہیں بسا ہوا ہے، اس کی وہ تفرقہ بازی اس کو ماننے نہیں دے رہی، لیکن دل کے اندر ریبتن وہ اس کے دل میں شک پیدا کر دے، باوجود اپنی تفرقہ بازی کے اس کا دل کہیں بھی مطمئن نہیں ہو۔ دوسری بات کیا جی، ایک تو یہ آئے، ایک تو کہ خلاف بات مل گئی نا، ایک وہ اپنے حق میں جو باتیں سن رہا ہے نا، اس پہ بھی اس کا دل گواہی نہیں دے رہا کہ ساری بات ٹھیک ہے۔ مثلا حنفی اگر یہ کہے کہ سارا سچا اور صحیح دین کس نے بیان کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ، تو بہت سی چیزیں تو ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک پہنچی نہ ہو سکتا ہے نا جی، ساری چیزیں تو ان تک نہیں پہنچی، کوئی حدیث ان تک نہ پہنچی ہو، بعد میں حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے، ان تک پہنچ گئی، انہوں نے بھی اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے، امام شافعی تک آ گئی ہوں، امام شافعی نے کس سے استفادہ کیا جی؟ امام مالک سے کیا ہے، امام محمد سے کیا ہے، امام ابو یوسف سے کیا ہے، تو وہ وہاں سے لے کے آئے ہیں۔ امام مالک امام مدینہ تھے، مسجد نبی میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے حدیث کا، تو بس فرقہ باز کیا کرے گا؟ وہ کہے گا جی بس جو کچھ ہو گیا حنفی ہے، جو کچھ ہے مالکی ہے، جو بس شام شافعی ہے جی، انشاءاللہ جو کچھ امام شافعی نے کہا فائنل بھائی۔ اب اس کو جب کچھ نہ کچھ پتہ چلے گا کہ یہ جو ہمارے مولویوں نے پٹھنگ بنایا ہوا ہے، یہ بات کو دل کو لگتی نہیں، تو دل میں سے شک دور کرنے کے لیے ریبتن کا لفظ آیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے جو شک دور کر دی ہے جی؟ جس کے بارے میں قرآن نے کہا لا ریب فی، وہ قرآن ہے، حدیث ہے۔ جب آدمی آنکھیں فرقے سے ہٹ کے اس کو پڑھے گا، عام آدمی کی حیثیت میں کسی مسلک اور کسی فرقے کی نمائندہ بن کے نہیں پڑھے گا، بلکہ یہ بن کے پڑھے گا کہ میں نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے، تو قرآن سے ہدایت ملے گی۔ آج الحمدللہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، ہم کسی فرقے کے نمائندگی میں نہیں، ہم خالص قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ جس مرضی فرقے کے پیچھے بھاگ پڑیں، آپ قرآن کو فالو کریں، حدیث کو، ٹھیک ہے جی۔ تو دل میں شک کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آدمی تفرقہ بازی میں پڑ جاتا ہے، تو وہ دل اس کا گڑبڑی رہتا ہے، اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کچھ ادھر صحیح ہے، کچھ غلط ادھر بھی ہے، ادھر صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، ادھر بھی صحیح غلط ہے۔ تو اب ہماری ضرورت کیا ہے جی اس دور کی، کہ ہم تفرقے سے نکل کر خالص قرآن اور حدیث کو فالو کریں، ٹھیک ہے جی۔ جب خالص قرآن و حدیث کو فالو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے بھی پیر اور یہ مولوی ہیں جو تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں، ان کی دکانیں دوسرے دن ہی بند ہو جائیں گی، کوئی دیکھے کہ سنے گا ہی نہیں، تو وہ بھی سیدھے حدیث کی طرف، قرآن کی طرف آ جائیں گے۔ تو اللہ یہاں تک کہ سوائے اس کے کہ ان مصدریہ کے تقطع کٹ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، ٹھیک ہے جی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا لازم ہے، یعنی خود ٹکڑے ہونا، کرنا نہیں۔ تو ان مصدریہ نے کیا کیا؟ اس تقطع کو تقطع کر دیا، ٹھیک ہے جی، اور یہ پہلی تھے اس کی عام طور پر اڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان تقطع، یہ نہیں ہے، ان کے بعد یہ فعل مضارع تھا، تو مضارع کو اس نے نصب دے دیا، تقطع کو تقطع کر دیا، کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔
تقطع، ان تقطع کے ٹکڑے ٹکڑے، یہ مصدریہ ہے تو یہ مصدر کے معنی میں آئے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ان تقطع کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کیا چیز جی؟ اب یہ اس کا گو کہ پہلا تے اڑ گیا ہے، وہ ہو جائیں، یعنی تے تانیث مؤنث کا ہے، تے جو تھا اس کا پہلا مضارع کی علامت جو تھی تے تانیث، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کیا چیز جی؟ قلوب، رفع آ گئی، حالت رفع، تو کیا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں؟ دل، ہم ان کے دل ٹکڑے، یعنی اس وقت تک ان کے دل سے شک نہیں نکل سکتا جب تک ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے نہ، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسی مثال کہ جو محال ہو، جیتے جی کسی بندے کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ دل تو بند ہوتے ہی بندہ مارا، یعنی مریں گے تو یہ چیز، مرتے ہوئے شک رہ جاتا ہے، مرتے ہوئے کس کا شک دور ہو گیا تھا؟ فرعون کا، فرعون ڈوبنے لگا تو اس کا شک دور ہو گیا، اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا۔ اللہ ہے مبتدا، علیم خبر آ گئی، علیم علم والا، جاننے والا، علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس چیز کو صحیح قرار دینا اور کس کو جائز اور ناجائز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جائز ناجائز کو بغیر حکمت کے نہیں بنا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں، ہر بات میں حکمت ہے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں آپ اس کو۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ۔